بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ نام سنا ہے، بہت بڑی اللہ کی ولیہ۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے رابعہ بصریہ کا، کہ وہ رابعہ بصریہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو قبر میں ان کے مزار میں اتارا گیا، تو ان کے پاس فرشتے آ گئے سوال کرنے والے، ان کو منکر نکیر کہتے۔ لیکن میں نے بڑی اچھی بات پڑھی ہے مشکوٰۃ شریف کی شرح ایک مظاہر حق، اس میں ایک بات لکھی کہ وہ فرشتے جو ایمان والوں کے پاس آتے وہ منکر نکیر نہیں ہوتے، وہ مبشر بشیر ہوتے، وہ ڈراتے نہیں، وہ آ کر تو بشارتیں سناتے۔ کیا کہتے وہ ایمان والے کو؟ وہ ایمان والے کو آ کر کہتے افتحوا لہو بابا من الجنہ، ارے تھک کر آیا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو تاکہ جنت کی ہوا آئے۔ کوئی کہتا ہے افرشوا لہو بالجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا لاؤ۔ کوئی کہتا ہے نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ۔ تو کہاں ڈرانے آئے؟ لہذا ایمان والے کے پاس تو موٹے موٹے سوال کریں گے اور بشارتیں سنائیں گے، یہ ہو جائے گا، چلو جنت میں سے یہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ ڈرانے کے لیے نہیں آتے۔ تو رابعہ کے پاس بھی آ گئے، وہ مبشر بشیر کہو کہ منکر نکیر کہو، دو فرشتے آ گئے اور آ کر رابعہ کو بٹھایا اور سوال کر لیا من ربو کی۔ تو رابعہ نے ان پر سوال کر دیا، چڑھائی کر دی رابعہ نے۔ رابعہ نے یہ کہا کہ اچھا آپ کون ہو، یہ مجھے پہلے جواب دو۔ تو کہا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اچھا کہاں سے آئے؟ تو کہا آسمان سے آئے۔ اچھا آسمان زمین کے درمیان میں کتنا فاصلہ؟ تو کہا 500 سال کا فاصلہ۔ اچھا 500 سال آپ آسمان سے نیچے زمین پر آئے؟ ہاں۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے، من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے بتاؤ، یہ سوال ہے میرا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی یہ کیسا عجیب ہم سے سوال کرتی، کیا ہم رب کو بھول جائیں گے؟ تو کہا کہ آسمان سے نیچے آئے 500 سال، تو کہا 500 سال ہم نیچے کا 500 کروڑ سال نیچے آ جائے تب بھی ہم اپنے رب کو نہیں بھول سکتے۔ پھر رابعہ نے کہا پھر اس اللہ کی بندی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو زمین سے صرف 4 فٹ نیچے آئی اور 4 زمین پر جب تک زندہ رہی، 1 سیکنڈ بھی اللہ کی یاد کے بغیر اس نے نہیں گزارا۔ وہ جب 4-5 فٹ زمین سے نیچے آئے تو وہ اللہ کو بھول گئی ہوگی۔ یہ رابعہ بصریہ وہ مقام رکھتی تھی، کالی کلوٹی تھی، شکل اچھی نہیں تھی رابعہ بصریہ کی، لیکن اللہ تو شکلوں کو کب دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ شکلیں مالے نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو رابعہ وہ صفات والی تھی، وہ رابعہ روزے سے تھی۔ بات سنیے، مجھے اس کے بعد کوئی اچھی بات آپ کو موقع کے مناسب سمجھانی ہے۔ وہ رابعہ روزے سے تھی، اس کے گھر کی خادمہ نوکرانی وہ بھی روزے سے تھی۔ عصر کے بعد گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ والے جتنے گزرے ہیں تو وہ ایسی ہی قسم پرسی کی حالت میں، ان کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، وہ صحابی کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو مقام دیکھو تو سروں سے ٹوپیاں بلکہ بال گر جائے، اور سیرت پڑھی جائے تو آنکھ نہیں دل بھی رونے لگے، اس قدر مجاہدے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہا تمہارا مکان دیکھنا ہے مجھے، کہا امیر المومنین میرا مکان دیکھ کر کے کیا کریں گے آپ؟ نہیں مجھے دیکھنا ہے، وزٹ کرنا چاہتے تھے کہ میرے نمائندے میری طرف سے جو کارندے ہیں کوئی چپکے کوئی دوسرا کام تو نہیں کرتے، مال تو جمع نہیں کرتے، ایک گورنر آدمی ہے، لیکن وہ چلے آبادی ختم ہو گئی اور جنگلات میں، اور ایک جھونپڑی نظر آئی جو ابو عبیدہ بن جراح کا یہ محل تھا، عالیشان محل جھونپڑی، اور اس میں امیر المومنین اپنا سر جھکا کر داخل ہوئے تو ایک لوٹا پڑا ہوا تھا اور ایک چھٹائی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
امیر المومنین نے دیکھ کر ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ان کے ظاہری اعتبار سے ان کے پاس نہیں تھا، دنیا کے پیچھے وہ پڑنے والے نہیں تھے، اللہ سے ان کا تعلق، اسی سے وہ بڑے بنے۔ رابعہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، روزے سے تھی، اس کی خادمہ اور نوکرانی بھی روزے سے دی، گھر میں 2 روٹیاں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، 2 روٹیاں۔ عصر کے بعد ایک سائل آ گیا اور سائل نے صدا دی، دے دو اللہ کے نام پر، تو خادمہ سے کہا دے دو دونوں روٹیاں، دے دی۔ خادمہ کو اچھا نہیں لگا، لیکن جب سیٹھانی کا حکم تھا، آکانی کا حکم تھا، تو دے دی دونوں روٹیاں، لیکن دل میں ایک بات تھی، اچھا نہیں لگا۔ عصر کے بعد وقت گزرتا کٹتا گیا، مغرب کا وقت آ گیا، افطار کا وقت، اب کچھ افطار کرنے کا نہیں تھا، تو اب وہ نوکرانی بولی، رابعہ تم بھی روزے سے ہو، میں بھی روزے سے، سائل آیا تھا، آپ اس کو اگر ایک روٹی دیتی ان کا کام بھی ہو جاتا، اور ایک روٹی بچتی ہماری افطاری کا انتظام بھی ہو جاتا، آپ نے دونوں روٹیاں دے دی۔ رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹک ٹک ٹک۔ رابعہ نے کہا دیکھو کون ہے، جا کر دیکھا تو ایک صاحب آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ٹوکرا ہے، اس میں روٹیاں ہے، اور وہ رابعہ کے لیے ہدیہ لے کر کے آئے۔ تو وہ جواب لے کر کے آئی، ایک صاحب آپ کے لیے روٹیاں لے کر آئے۔ تو پھر رابعہ نے کہا جاؤ پوچھو ان کو کتنی روٹیاں ہے، تو جا کر پوچھا تو کہا 10 روٹیاں۔ تو رابعہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ یہ روٹیاں ہماری نہیں ہے، یہ بات مجھے سنانی ہے، یہ روٹیاں ہماری نہیں ہے۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دوسرے صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں ٹوکرا تھا روٹیوں کا بھرا ہوا۔ خادمہ پھر گئی، آواز لگائی تو جا کر کے دیکھ کر کے آئی، جواب دیا کہ ایک صاحب روٹیاں لے کر آئے، آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ 20 روٹیاں ہے۔ رابعہ نے کہا لاؤ یہ ہماری روٹیاں ہے۔ پھر خادمہ سے کہنے لگی رابعہ کہ ہم نے 2 روٹیاں دی تھی، یہ مال اللہ کے نام پر دینا، یہ مال 2 روٹیاں دی تھی اللہ کے نام پر۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ اگر مال اللہ کے نام پر دو تو ہم کم سے کم اس کو بڑھا کر 10 گنا دیں گے۔ تو ہم پہلی 10 روٹیاں لے کر کے ہم اپنا آدھا نقصان کیوں کریں؟ 2 دی ہے تو اللہ اس کا 10 گنا 20 روٹیاں دے گا، 10 لے کر کے ہم نقصان کیوں کریں؟ یہ نقد فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نام پر مال پر جو حق ہے، اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر مال دیا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔